کرونا خطرناک سٹیج پر وزیراعظم کا لاہور میں ایس او پیز کی پابندیاں مزید سخت کرنے کا حکم۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے۔ عوام کو ماسک، سماجی فاصلہ اور احتیاطی تدابیر پر ہر صورت عمل درآمد کرنا ہوگا۔ وزیراعظم کے احکامات۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں خصوصی اجلاس۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ مشکلات کے باوجود حالات کنٹرول میں ہیں۔ اپوزیشن کا کام صرف تنقید ہے، ہم تنقید سے گھبرانے والے نہیں۔ عثمان بزدار پنجاب کو زبردست ٹیم کے ساتھ اچھے انداز میں چلا رہے ہیں۔ وزیراعظم سے گورنر پنجاب بھی ملے۔ کرونا بحران پر 4.5 ارب روپے خرچ کر چکے، گورنر کی بریفنگ۔ موذی وائرس کے حملوں میں تیزی۔ لاہور میں 25,000، پنجاب میں 50,000 مریض۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں 1,342 نئے مریض سامنے آ گئے، تعداد 25,098 ہو گئی۔ صبح بھر میں 2,705 نئے کیس رپورٹ۔ راولپنڈی میں 260، فیصل آباد میں 237، ملتان میں 196، گجرات میں 82 اور گوجرانوالہ میں 54 نئے مریض۔ وائرس سے مزید 48 اموات، تعداد 938 ہو گئی۔ وائرس سے متاثر اب تک 17,560 مریض شفا یاب ہو چکے، محکمہ صحت۔ بوم بوم آفریدی بھی کرونا وائرس کا شکار۔ جمعرات سے طبیعت خراب تھی، جسم میں درد ہونے کے بعد ٹیسٹ کرایا تو کرونا مثبت آ گیا۔ شاہد آفریدی نے ٹویٹر پر ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کر دی، خود کو قرنطینہ کر لیا۔ قومی کرکٹرز کی شاہد آفریدی کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ آپ بہادر ہیں، جلد وائرس کو شکست دیں گے۔ محمد حفیظ، کامران اکمل، سہیل تنویر دعا گو۔ وکیل اعظم نذیر تارڑ کو بھی کرونا ہو گیا۔ کرونا کے سرکاری دفاتر میں ڈیرے۔ وابڈا ہاؤس کے 30 ملازمین میں وائرس کی تشخیص۔ وابڈا ہاؤس کو 9 دن کے لیے مکمل طور پر بند کیا گیا۔ وابڈا ہاؤس میں 21 جون تک بند رہے گا۔ ضروری کام اور اہم نوعیت کی میٹنگز سنی ویو آفس میں ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سوشل سیکورٹی ہاسپٹلز کا طبی عملہ بھی کرونا کے نشانے پر۔ 56 ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس میں کرونا وائرس کی تشخیص۔ طبی عملے نے ہاسپٹل میں قرنطینہ کر لیا۔ سوشل سیکورٹی کے ہاسپٹلز میں 114 مریض زیر علاج۔ کرونا کے علاج کے لیے ایکٹیمنا انجیکشن کا ٹرائل شروع۔ سرکاری ہاسپٹلز کو 115 مریضوں پر ایکٹیمنا انجیکشن کے ٹرائل کی منظوری۔ 9 ہاسپٹلز کو انجیکشن کی پہلی کھیپ بھجوا دی گئی۔ میو، جنرل سروسز، گنگا رام اور پی کے ایل آئی میں زیر علاج مریضوں پر ٹرائل کیا جائے گا۔ ٹرائل کا جائزہ لے کر مزید انجیکشنز منگوائے جائیں گے۔ سی ای او پروفیسر اسد اسلم۔ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں آتش زدگی۔ دھواں بھرنے سے ایمرجنسی میں مریضوں کی چیخو پکار، بھگدڑ مچ گئی۔ انتظامیہ نے مریضوں کو ایمرجنسی سے وارڈ سے منتقل کر دیا۔ آگ ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں بوائلر پھٹنے سے لگی۔ آتش زدگی سے 4 ملازمین متاثر ہوئے، سب کی حالت ٹھیک ہے۔ پروفیسر محمود ایاز کی میڈیا سے گفتگو۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں اور 50 ورکرز نے آدھ گھنٹے میں قابو پا لیا۔ ترجمان ریسکیو۔ آتش زدگی سے خاتون مریضہ جاں بحق، 50 سالہ شمیم آکسیجن پر تھی۔ آگ لگنے کے دوران آکسیجن نہ ملنے کے باعث جاں بحق ہوئی۔ بھائی اقبال کا الزام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سروسز میں آتش زدگی کے واقعے کا نوٹس۔ وزیر صحت سے 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی۔ مریضوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ غریب دشمن بجٹ نامنظور۔ تنخواہیں نہ بڑھانے پر سرکاری ملازمین آگ بگولا۔ ریلوے انجن شیڈ کے ملازمین کام چھوڑ کر سڑکوں پر آ گئے۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ ریلوے ملازمین نے تیز گام ایکسپریس کا انجن روک لیا۔ مہنگائی بڑھ گئی، غریب آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ ریلوے ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ۔
महंगाई के दौर में अवाम रिलीफ को तरस गए। 70 रुपए किलो वाली चीनी दुकानों से गायब। हुकूमत ने चीनी की कीमत 82 रुपए से कम करके 70 रुपए किलो का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुकानदारों का चीनी सरकारी निर्खों पर बेचने से इनकार। शहरियों का चीनी की मुकर्रर करदा कीमत पर फरोख्त पर इसरार। अवाम को सस्ते दामों चीनी की फरोख्त। चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामिया को मुतहर्रिक कर दिया। दुकानदार सार्फिन को 70 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करें। मंजूर शुदा कीमत से जायद चीनी की फरोख्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक। नान बाइयों की हठधर्मी के सामने इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। रोटी 8 रुपए और नान 15 रुपए में फरोख्त। हुकूमत की पुरस्कार खामोशी। गंदम आटा और नान रोटी की कीमतों में अज़खुद इजाफा। महकमा खुराक और इंतजामिया की नान बाई एसोसिएशन की बाहमी रजामंदी का इंकशाफ। इंतजामिया नान रोटी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे के खिलाफ क्रैकडाउन करने से कासिर। नान और रोटी की सरकारी कीमत तय न हो सकी। महकमा खुराक मार्केट ट्रेड के मुताबिक आटे की कीमत मुकर्रर करे। इंतजामिया महंगी गंदम लेकर सस्ता आटा नहीं दे सकते। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आटा सस्ता नहीं मिलेगा तो रोटी भी सस्ती नहीं होगी। मुत्तहदा नान बाई एसोसिएशन का मौक़िफ़। वफाकी हुकूमत ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन और आवाम दोस्त बजट पेश किया। अपोजिशन को टैक्स फ्री बजट पर तनकीद ज़ेब नहीं देती। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बहुत जल्द फंक्शनल होगा। जनूबी पंजाब के लोगों को काम के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का 18वां सिंडिकेट इजलास। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल गंगाराम मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। सिंडिकेट इजलास में नए मेंबरान की नामजदगी की मंजूरी। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए सालाना प्रोक्योरमेंट प्लान की भी मंजूरी। रोड मॉल पुलिस की कार्रवाई। 50 साला शहरी के कत्ल में मुलव्वस बाप बेटा गिरफ्तार। मुलजिम ने बेटे के साथ मिलकर 30 लाख रुपए की रकम हथियाने के लिए एजाज को कत्ल किया। पुलिस रिस्पांस यूनिट की कार्रवाई। ओल्ड अनारकली के इलाके में ATM मशीन तोड़ने की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमान PRU की टीम को देखकर मौके से फरार। अदाकारा माहिरा खान को ख्वाबों का शहजादा मिल गया। पता नहीं कि इस नेकी के बदले में आप मिले, इसकी मुस्तहिक नहीं थी। माहिरा खान ने सोशल मीडिया पर मोहब्बत होने का एतराफ़ कर लिया। मुझे